بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ وحدہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ نماز کے بعد دعا کرنا صحیح ہے یا پھر غلط ہے؟ اس کا کیا حکم ہے؟ کچھ دن پہلے ایک کلپ آیا مفتی راشد رضوی صاحب کا، جس میں وہ اہل حدیث عالم دین ہیں، شیخ غلام مصطفیٰ ظہیر امن پوری حفظہ اللہ تعالی، جس میں وہ فرما رہے تھے کہ میری 25 سال کی تحقیق ہے اور میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ دعا کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ نماز سے پہلے بھی کی جا سکتی ہے، نماز کے بعد بھی کی جا سکتی ہے، سنتوں سے پہلے اور بعد بھی کی جا سکتی ہے۔ وہ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ جو جنازے کے بعد بدعتی لوگ جو دعا کرتے ہیں، اس میں ہم دعا کو بدعت نہیں کہتے، البتہ اس میں جو التزام ہے اس التزام کو بدعت کہتے ہیں۔ اب ذرا پہلے سنیں کہ شیخ حافظہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے، پھر اس کے بعد جو ہے نا مفتی راشد محمود رضوی صاحب نے جو اس میں سے اپنا ذاتی مفاد لینے کی کوشش کی ہے یا اس کو جو ہے نا اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اس کی بھی وضاحت کرتے ہیں۔ ثابت کی بات نہیں ہے، دعا جو ہے یاد رکھیں، کنسپٹ اپنا کلیئر کریں۔ آج یہ مسئلہ اللہ نے مجھے 25 سال کے بعد سمجھایا۔ کتنے سال؟ یعنی میں غور فکر کرتا رہا، تدبر کرتا رہا اور بڑے صبر سے کام لیا، اور 25 سال کے بعد اللہ نے یہ مسئلہ سمجھایا ہے۔ دعا جب چاہیں، جس وقت چاہیں، دن کو، رات کو، فرضوں سے پہلے، فرضوں کے بعد، نکاح سے پہلے، نکاح کے بعد، سنتوں سے پہلے، سنتوں کے بعد دعا کر سکتے ہیں، مگر اس کو مسنون نہیں کہتے۔ کہ مسنون تب کہیں گے اس موقع پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہوگی، آپ کہیں اس موقع پہ دعا کرنا مسنون ہے۔ بات سمجھ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ کر سکتے ہیں لیکن مسنون نہیں کہہ سکتے۔ مسنون نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح نماز جنازہ کے متصل بعد دعا، بدعتی لوگ دعا کرتے ہیں، دعا کرو کرتے ہیں نا، ہم اس کو بدعت کہتے ہیں، اور بدعت ہے۔ ہم اس دعا کو فی نفسی نہیں کہتے بدعت، بلکہ اس التزام کو بدعت کہتے ہیں۔ کس کو؟ التزام کو بدعت کہتے ہیں۔ اگر کوئی التزام نہ کرے اور ویسے دعا کر لے تو بدعتی نہیں بنے گا۔ اب یہ جو کلپ ہے، اس کلپ سے فائدہ اٹھاتے ہوئے مفتی راشد رضوی صاحب نے جو ہے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثال کے طور پہ اپنی کتابوں کے حوالے لے کے آئے کہ جی دیکھو، ہمارے کابرین نے کہا ہوا ہے کہ دعا ہر وقت کر سکتے ہیں، سوائے اس کے کہ جن اوقات میں ممانعت موجود ہو تو اس وقت دعا نہیں کر سکتے، باقی ہر وقت دعا کر سکتے ہیں۔ اب کیا ثابت کرنے کی کوشش کی کہ یہ اہل حدیث عالم بھی مان گیا ہے کہ دعا ہر وقت کر سکتے ہیں؟ بے انکار کس نے کیا تھا؟ مسئلہ یہ کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہیں، کس اہل حدیث عالم دین نے انکار کیا تھا کہ بھی آپ کسی وقت دعا نہیں کر سکتے؟ ہم شروع سے یہی بات کہتے آ رہے ہیں کہ دعا غیر موقت عبادت ہے، دعا غیر موقت جس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ دعا کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، سوائے اس کے کہ جس وقت ممانعت ہو، اس وقت نہیں کر سکتے۔ اب جو غیر موقت چیز ہے، اس کے بارے میں کسی بھی وقت نفی نہیں کی جا سکتی کہ یہ جو کام ہے یہ فلاں وقت نہیں کیا جا سکتا، فلاں نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، جو ممنوع اوقات قرآن و سنت کے اندر موجود ہیں وہ صرف ممنوع اوقات ہیں، اس کے علاوہ ہر وقت دعا کی جا سکتی ہے۔ یعنی جب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ کسی بھی وقت ان ممنوع اوقات کے علاوہ کہ فلاں وقت دعا نہیں کر سکتے، فلاں وقت نہیں کر سکتے، ایسا کہنا غلط ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلاں وقت دعا کرنا غلط ہے، فلاں غلط ہے، سوائے ان اوقات کے جو قرآن و سنت نے واضح کر دی ہیں۔ تو جب کوئی شخص ایسا نہیں کہہ سکتا کہ فلاں اوقات میں دعا نہیں کی جا سکتی، جن اوقات کے بارے میں شریعت نے منع ہی نہیں کیا ہے، تو کوئی شخص یہ کیسے کہہ سکتا ہے بھی فلاں وقت میں دعا کرنا ضروری ہے، فلاں وقت میں دعا کیوں نہیں کی، فلاں وقت میں کیوں نہیں کی؟ کہ شریعت نے کب کہا ہے کہ فلاں وقت دعا کرنی چاہیے؟ آپ نے اپنا الو سیدھا کرنے کی کوشش کی ہے۔ جنازے کے بعد دعا آپ لوگ کرتے ہیں، جو نہیں کرتا کیا کرتے ہیں؟ وہاں پہ لڑائیاں کرتے ہیں، وہاں پہ آپ قتل و غارت تک پہنچتے ہیں۔ کئی سارے ایسے واقعات ہیں، میں نے خود جنازے پڑھائے ہیں، لوگوں نے رولا ڈالا، دعا کیوں نہیں کروائی؟ کتنے سارے میری آنکھوں کے سامنے ایسے جنازے ہوئے جس میں آپ کے بریلوی نے رولا ڈال دیا کہ جنازے کے بعد دعا کیوں نہیں کروائی؟ کیا یہ دعا کروانا فرض تھا؟ جب فرض نہیں ہے، نہ ہی سنت ہے، اور نہ ہی جنازے کے بعد دعا کرنا ثابت ہے، تو آپ کس بات کے اوپر لڑائی کر رہے ہیں؟ ہم نے کہا کہ دعا کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، آپ نے اسے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ بھی جنازے کے بعد دعا کرنی چاہیے۔ اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ جنازے کے بعد دعا کرنی چاہیے؟ اس سے یہ کہاں سے ثابت ہو گیا کہ نماز کے بعد دعا کرنی چاہیے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کی جا سکتی ہے، اگر وہ کرنا چاہے کی جا سکتی ہے۔
تو کیا اس میں التزام آ گیا ہے؟ اس میں لزوم کہاں سے آیا ہے؟ مسئلہ یہ جو آپ نے لازم نکالا ہوا ہے کہ ہر نماز کے بعد میں ضروری دعا کروانی ہے، اگر ضروری ہے تو ضروری کا ثبوت دیں کہ بھی کہاں پہ کوئی قرآن و سنت سے کوئی ایسی دلیل، کم از کم اتنی دلیل تو ہونی چاہیے جس چیز کو آپ ضروری کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ضروری دعا کرنی ہے، کم سے کم وہ چیز ثابت تو ہونی چاہیے۔ چلیں آپ لازم کرتے ہیں ہر نماز کے بعد دعا کو، صرف ایک حدیث ہی دکھا دیتے جس حدیث سے اتنا ہی ثابت ہو جاتا کہ نبی علیہ السلام نے نماز کے بعد دعا کی ہے، بس۔ لازم کی دلیل نہیں دکھا سکتے تو کم سے کم اتنا تو اس فعل کا ثبوت تو دکھا دیں۔ فعل کا ثبوت ہی نہیں ہے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو لازم کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جنازے کے بعد نبی علیہ السلام نے دعا کروائی ہے، صرف اور صرف ایک حدیث کی دکھا دیں، لازم نہیں ہے۔ اب لازم کی دلیل نہ دیں، صرف اتنی دلیل دے رہے کہ نبی علیہ السلام نے جنازے کے بعد دعا کروائی ہے۔ نبی علیہ السلام سے پوری زندگی میں کسی ایک جنازے کے بعد اسی جگہ پہ کھڑا ہو کے جنازہ سلام پھیرا اور دعا شروع کر دی، ایسی کوئی دلیل آپ پیش کر دیں۔ اگر پوری زندگی میں نبی علیہ السلام سے ایک دلیل بھی اس طرح کی نہیں ملتی اور آپ کیا ہیں قتل و غارت تک پہنچ جاتے ہیں کہ جنازے کے بعد دعا کیوں نہیں کروائی، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اہل حدیث عالم مان گیا کہ دعا کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ ہم تو کہتے ہیں کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی بھی وقت نہیں بھی کی جا سکتی۔ لازم جیسے دعا غیر موقع عبادت ہے، اس کا وقت مقرر کرنا کیا ہے؟ یہ ایک بدعت ہے۔ یہ لزوم جو ہے لزوم کی وجہ سے بدعت ہو رہا ہے۔ آپ لازم نہیں کرتے، کسی جنازے میں منگا لیں، کسی میں نہ منگائیں، کسی نماز کے بعد دعا منگوا لیں، کسی میں نہ منگوائیں، تو کوئی ہم بدعت کا فتویٰ نہیں لگائیں گے، ہم اس کو بدعت نہیں کہیں گے۔ جب آپ نے لازم کر لیا ہوا ہے، لازم کا ثبوت کہیں سے نہیں ملتا، شریعت نے اس کا وقت مقرر نہیں کیا ہے، بھی کسی وقت کر سکتے ہیں، وقت لازم نہیں کیا ہوا ہے، تو تم لوگوں نے وقت کیسے لازم کیا ہوا دعا کا کہ نماز کے بعد ضروری کرنی ہے، جنازے کے بعد ضروری کرنی ہے؟ تو بجائے اس کے کہ آپ جو ہے نا اہل حدیث عالم کا آپ بیان تروڑ مروڑ کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کے، اپنی عوام کو بتاتے بھائی یہ جنازے کے بعد دعا ضروری نہیں ہے، وہاں پہ یعنی ذاتی مفادات کے لیے کیا ہے، لوگوں سے چندہ بٹورنے کے لیے تو آپ لوگ دعا کروا دیتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے آپ کو کہ اس کا جو ہے نا یہ لازمی نہیں ہے۔ نماز کے بعد آپ کو پتہ ہے لازم نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، آپ کے لوگ آپ سے ناراض ہو جائیں گے، مجھے پتہ ہے، چھوڑ کے آپ کو بھاگ جائیں گے، اس وجہ سے آپ دعا کرواتے ہیں کہیں لوگ نہ چلے جائیں، کوئی ناراض نہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ اور اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے بجائے اس چیز کو کہ آپ لوگوں کو اویئرنیس دیتے سمجھاتے کہ بھائی لازم نہیں ہے، کسی بھی وقت کر بھی سکتے ہیں، نہیں بھی کر سکتے، یہ جو لازم بنایا ہوا ہے یہ غلط ہے، تو وہ سمجھانے کے بجائے آپ نے جو ہے نا ہمارے عالم کا بیان سنا اور وہ جو صحیح بات تھی اس کو تروڑ مروڑ کے اپنے مقصد کے لیے استعمال کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، کلمۃ حق ارید بہا الباطل، صحیح بات سے آپ غلط مراد لے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کا خوف کریں۔